إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الذي لا يدركه بعد الإمام ولا يناله رسول الفتى الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا ومولاه الثقلين وجد الحسن والحسين أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من جامعنا هذا إلى يوم الدين أما بعد قال الإمام الحسين عليه السلام إنما خرجت لطلب إصلاح أمة جدي صلوات محمد وعلى حضرات گرامی قدر و عزاداران رسول کربلا، ظاہر ہے اس سلسلے کی یہ آج 10ویں مجلس ہے اور سلسلہ شروع ہو چکا ہے شب عاشور کا۔ یہاں پہلی مجلس سے لے کر اب تک اور انشاءاللہ پھر 11 محرم اور 12 محرم کو بھی مجلس ہوگی۔ یہاں جو بچے آ رہے تھے مسلسل، جوان آ رہے تھے، ان لوگوں سے گزارش ہے کہ انشاءاللہ تعالی بزرگوں کے لیے نہیں ہے، جوانوں کے لیے ہے، بچوں کے لیے ہے، انشاءاللہ تعالی 12 محرم کی جو مجلس ہوگی بعد مغربین، اس مجلس کے بعد کوئسچن اور آنسر کا ایک سیشن ہے جو میں نے مجلسیں پڑھی ہیں، اس کے متعلق جن کے ذہن میں اگر کوئی سوال ہو تو وہ سوال کر سکتے ہیں۔ مجلس ہوگی، مجلس کے بعد باقاعدہ طور پر کوئسچن آنسر کا سیشن چلے گا۔ آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ آپ لوگ اس میں ضرور شریک ہوئیے، جوانوں کے لیے ہے اور بچوں کے لیے۔ بزرگوں کو جن لوگوں کو میں نہیں سمجھا پایا ہوں، اگر وہ ہم سے بزرگ ہیں، اگر وہ سوال کرنا چاہیں تو ہو سکتا ہے ان کا سوال میری اصلاح کر دے، ممکن ہے، لیکن یہ خصوصی دعوت کوئسچن آنسر کی بچوں کی بھی ہے اور جوانوں اور نوجوانوں کے لیے ہے۔
بچوں کے لیے یہ بھی ہے کہ میں بھی کچھ سوالات کروں گا بچوں سے جو میں نے مجلسیں پڑھی ہیں، وہ یوٹیوب پہ موجود ہے، وہ بچے یوٹیوب سے مجلسیں سن سکتے ہیں، میں بھی اس میں سے سوالات کروں گا، اور انشاءاللہ انجمن تمنائے زہرا کی طرف سے ان بچوں کو پرائز بھی ڈسٹریبیوٹ کیا جائے گا، انعامات بھی دیے جائیں گے، جو بچے اچھے سوالات کریں کا جوابات دیں گے ان کو پرائز بھی ڈسٹریبیوٹ کیے جائیں گے، اور اس کے علاوہ بھی بچوں کو انعامات سے نوازا جائے گا، کیونکہ ان بچوں کے اندر وہ جذبہ اور حوصلہ ہمیشہ باقی رہے۔ ہمارے بزرگان نے، ہمارے علماء نے ایسا کیا ہے۔ میں نے خود ریسنٹ میں آیت اللہ بشیر نجفی صاحب کا ایک اسٹیٹمنٹ سنا، انہوں نے اپنے بچپنے کی بات بتائی، کہا کہ مجلسوں میں تورک ایسے رکھو جو بچوں کو پسند ہے، اس لیے بچوں کو، جو میں پہلی مجلس سے کہتا ہوں، بچوں کو ابھی اتنا شعور نہیں ہے کہ ہم کس جگہ جا رہے ہیں۔ جب وہ مجلسوں میں جائیں گے، کسی وجہ سے جائیں گے، تو ہمارے بزرگ ہم جو گھر واپس جاتے تھے تو ہم سے پوچھتے تھے کہ تم آج کیا سن کے آئے ہو۔ تو اس طرح سے بچوں کی فکری سطح کو بلند کرنا اور پھر ان کو عزاداری سے جوڑے رکھنا، یہ ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے۔ تو انشاءاللہ 12 محرم کو ان بچوں کے لیے انعامات بھی ہوں گے، اور سوال اور جواب کا بھی ایک سیشن ہوگا۔ ایک صلوات ہے محمد وآل محمد پر اللہ عزیزان من، میں نے جو اس عشرہ مجالس کا عنوان قرار دیا تھا، یہ تھا پیغامات کربلا۔ اس میں نے زور دیا ہے اپنے پورے عشرے میں حتی الامکان کہ ہم جو کچھ بھی کریں وہ اپنے شعور سے کریں، اپنے ادراک سے کریں۔ نہ تو اسلام اندھ بھکتی کو قبول کرتا ہے، نہ عزاداری اندھ بھکتی کو قبول کرتی ہے، نہ امام حسین علیہ السلام کا مشن اندھ بھکتی کو قبول کرتا ہے۔ اندھ بھکتی کا کوئی کام نہیں ہے یہاں پر، سب کچھ شعور سے ہوگا، آپ کو سمجھنا ہوگا۔ اس لیے کہ امام حسین نے کربلا سن 61 کے لیے نہیں سجائی تھی۔ اگر یہ کربلا سن 61 کے لیے سجی ہوتی تو پھر معصومین اتنا زور نہ دیتے کہ میرے بابا کی، میرے جد کی مجلس عزا برپا کرا، اتنا زور نہیں دیتے۔ ان کا اتنا زور دینا، عزاداری کو فروغ دینا، منہ کے میدان میں کرنا، اور اس کے لیے باقاعدہ مطلب مال و دولت کو اکٹھا کرنا، 7ویں امام کا مال و دولت کو اکٹھا کرنا، آرگنائز کرنے کے لیے۔ اس کا مطلب یہ مشن صرف اور صرف سن 61 ہجری کے یزید کو ختم کرنے کے لیے نہیں تھا، بلکہ قیامت تلک آنے والے تمام یزیدوں کو ختم کرنے کے لیے تھا۔ عزیزان من، امام کا جملہ مثلی لا یبایع مثل یزید، مجھ جیسا یزید جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا، یہ جملہ بتا رہا ہے کہ کربلا ایک وقت کے لیے محدود نہیں ہے، کربلا قیامت تک کے لیے۔ اور یہی جملہ یہ بھی بتا رہا ہے کہ ہر دور میں مثلی یعنی امام حسین جیسا بھی ہوگا، اور ہر دور میں یزید جیسا بھی ہوگا، مثل یزید، یزید کے جیسا بھی ہر دور میں ہوگا۔ اب بسا اوقات لوگ کہتے ہیں کہ امام کی برابری کون کرے گا؟ یہاں کسی کی مثال کو پیش کرنے کا مطلب کوئی امام کے برابر نہیں ہو جاتا۔ اگر ایسا ہوتا تو امام کبھی نہ کہتے مثلی، یہ ہر دور میں میرے جیسا نہیں۔ مثلی کا مطلب امام کی راہ پر چلنے والا، امام کے مشن کے پرچم کو بلند کرنے والا، امام کے مقصد کی ترویج کرنے والا، اس راہ کو دنیا تک پہنچانے والے کو امام نے مثلی کہا ہے، جو اس مشن کو لے کے چل۔ ورنہ معصوم امام، ہم تو اتنی زیادہ بیلنسڈ عقیدے کے قائل ہیں کہ ہم معصومین اگر 14 ہیں تو ہم 15واں نہیں بناتے، امام اگر 12 ہے تو ہم 13واں امام نہیں بناتے۔ ورنہ کیا حضرت عباس کی شخصیت میں کوئی ذرہ برابر بھی ایک نقطہ دکھا دے، جناب زینب کی شخصیت میں کوئی ایک نقطہ دکھا دے،
لیکن ہمارا عقیدہ اتنا متوازن ہے کہ عصمت کے دائرے سے باہر جو کوئی بھی آیا، بھلے اس کا کردار عصمت کے دائرے میں گیا ہو، لیکن اس کا منصب عصمت سے باہر رکھا۔ ایک سلوات ہے محمد والے محمد صلی علی محمد و آل محمد عجل فرج عزیزان من۔ تو یہاں مثلی امام حسین نے کہا مجھ جیسا، یعنی ان کی جیسا ہر زمانے میں ہے، رہے گا، اور یزید کے مثل یزید، اور یزید کے مثل میں ہر زمانے میں کوئی نہ کوئی ہمیشہ موجود رہے گا، جس سے اس حسین کی اس یزید سے ہمیشہ جنگ رہے گی، اور وہ حسین اس یزید کی کبھی بیعت نہیں کرے گا۔ اب آپ اپنے زمانے کے یزید کو بھی پہچانو، اپنے زمانے کو حسین کو بھی پہچانو۔ یہاں اپنے زمانے کو حسین کو پہچاننے کا مطلب یہ نہیں ہوا کہ کربلا کے حسین کی عصمت میں کوئی کمی آ گیا۔ کچھ لوگوں کا ذہن یہ کہتا ہے اچھا ان کو امام حسین کے برابر کر دیا نا، امام حسین کے برابر ہم نے حضرت عباس کو نہیں کیا، کیا بات ہے، واہ 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 واہ، ہم نے جناب سیدہ کے برابر ثانیہ زہرا جناب زینب کو نہیں کیا، ہم نے امام حسین جناب زین العابدین کے برابر جناب علی اکبر کو نہیں کیا، تو آج کے زمانے کی کسی عالم کو ہم ان کے برابر کریں گے؟ نہیں عزیزان من، مقصد حسین کا پرچم بلند کرنے والے کو ہم مثلی کہتے ہیں۔ سبحان اللہ، وہ حسین جیسا ہے کہ جو آج کے زمانے میں اس پرچم کو لے کر، اب آپ پہچانتے کون ہے وہ کون ہے جو امام حسین کے مثل آج کے زمانے میں یزید کے زمانے کی یزید کے خلاف کھڑا ہو کر اس کی بیعت کا انکار کر رہا ہے؟ پہچانو کون یزید ہے، پہچانو کون حسین ہے، پہچانو کون شمر ہے، پہچانو کون عمر سعد ہے، پہچانو۔ آج کے زمانے میں اس عزاداری کے ذریعے اگر ہم نہیں پہچان پائے تو اس عزاداری کا انقلاب کا اثر میرے پر کیا پڑا؟ کم از کم اپنے شعور کو بیدار رکھیں، اپنے ادراک اور فہم کی کھڑکیوں کو کھول کے رکھیں۔ ہم پہلے دن سے یہ بات کہتے ہوئے آ رہے ہیں اور یہی پیغامات ہم دنیا کے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ امام حسین نے جو کربلا سجائی ہے، اس کربلا، خدا کی قسم یہاں سے درس لینے والے کیسے کیسے لوگ ہیں، کس طرح سے۔ میں ایک واقعہ بیان کرتا ہوں، حضرت صلوات پڑھے محمد والے محمد صلی علی محمد آل محمد عجل فرج۔ ہم کہتے ہیں کہ واقعات جو ہمارے زمانے میں گزرے، جو حق کا پرچم بلند کر کے اپنی جانوں کا جن لوگوں نے نذرانہ پیش کیا، ہم ان کو کہیں نہ کہیں یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کربلا کے مدرسے کے طالب علم تھے۔ میں نے ایک دن مجلس میں تذکرہ کیا تھا کہ دنیا میں جہاں جہاں انقلاب برپا ہوتا ہے وہاں اب میرا ذہن یہ سوچنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ یہاں انقلاب کیسے برپا ہوا۔ وہ والا انقلاب نہیں جو وینیزویلا میں ہوا، وہ انقلاب نہیں تھا، وہ دادا گیری تھی، وہ ظلم تھا۔ میں وہاں کے انقلاب کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں وہاں کے انقلاب کی بات کر رہا ہوں کہ یہاں عوام اپنی آواز بلند کرتی ہے اور ظالم اور جابر بادشاہوں کو اس کے تخت سے گرا دیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میں اس جس کے پیچھے بیک اپ ہونے کی بات نہیں کر رہا ہوں کہ کوئی بہت بڑا سرمایہ کار اپنے پیسوں کو لگا رہا ہو اور پھر کسی رجیم کو چینج کروا رہا ہو، میں ان کی بات نہیں، میں انقلاب کی بات کر رہا ہوں۔ اب میں سوچنے پر مجبور ہو جاتا ہوں کہ جہاں انقلاب برپا ہوتا ہے اس کا تعلق کہیں نہ کہیں کربلا سے ضرور ہوتا ہے۔ برکینا فاسو کا میں نے اسی تذکرہ کیا تھا، میں نے دیکھا کیا غضب کا کام کیا اس ابراہیم ترورے نے۔ تقریباً 6-7 مہینے کے بعد ہمیں پتہ چلا کہ اس کے تعلقات ان لوگوں سے بالکل کہتے ہیں نا کہ پردے کے پیچھے دنیا کے سامنے آئے بھی تحقیق کرنی پڑتی ہے، بالکل اسی طرح سے تحقیق کرنی پڑتی ہے جس طرح سے آپ الومناٹی کے بارے میں تحقیق کرتے ہیں، تب ان کے بارے میں پتہ چلتا ہے وہ مسلمانوں کو پوری دنیا کو کیسے غلام بنا کر کے استعمال کر رہے ہیں الگ الگ شکلوں میں۔ آپ تحقیق کریں معلوم ہوگا وہ افریقہ کی کنٹری میں بندہ اور وہاں انقلاب برپا کرتا ہے، جب بعد تحقیق کیا تو پتہ چلا کہ صاحب اس کے بھی تعلقات کن لوگوں سے تھے؟ کربلا مدرسہ کربلا کے طالب علموں سے تعلقات تھے۔ لیکن انقلاب برپا کر دیا تو کربلا کا مطلب یہ تھوڑی نہ ہے کہ ہم جہاں عزاداری کریں بس وہی کربلا ہے، نہیں، کربلا انسان کی کردار سازی کا نام ہے۔
امام حسین نے کربلا میں ہر ایک قدم پہ دیکھیے نا، ہر ایک قدم پہ کیسے کیسے پیغامات دیے. اب یہاں ممبئی کے بارے میں ابھی تک کہ میں نے نہیں دیکھا اور اس کے علاوہ جانتا نہیں ہوں، کیونکہ اس سے پہلے بھی ممبئی میں میرا جب آنا ہوا ہے تو عام طور سے سفر کے مہینے میں آیا ہوا خمسہ خطاب کرنے میں. عشرہ محرم یعنی عشرہ اولا میں پہلی بار یہاں خطاب کر رہا ہوں. یہاں مجھے نہیں معلوم کہ یہاں پر کیا ماحول ہے کیا نہیں. آج کل ڈی جے کا بڑا رواج چلا ہے. اچھا نوح خان کی بھی بات کیا کہی، وہ اس طرح سے ریمکس وغیرہ اس طرح سے اس میں شامل حال کرتے ہیں، وہ ڈی جے پہ اس کا جو باس ہوتا ہے نا باقاعدہ سے گھم گھم سیٹ ہوتا ہے بالکل قاعدے سے، اس طرح کی طرز بنائی جاتی ہے، اس طرح سے اس کو مکس کیا جاتا ہے. اب ڈی جے چل رہا ہے. میں کہیں اور کی کیا بات کروں، میرا گاؤں خود ہلور آن کیمرہ کہہ رہا ہوں، میرے گاؤں ہلور میں بھی اس کا رواج بڑا زبردست ہے صاحب، ڈی جے کا خوب ڈی جے چل رہا ہے. کبھی کبھی تو ایسا ہوتا ہے کہ ان کے یہاں بھی ڈی جے چل رہا ہے، ان کے یہاں بھی ڈی جے چل رہا ہے، بیچ والا گزرنے والا سمجھ ہی نہیں پاتا کہ کیا چل رہا ہے، کون سا نوحہ چل رہا ہے. ذہن کنفیوز ہو جاتا ہے، سمجھ نہیں، ادھر پتہ چلا کسی اور نوح خان کا لگ رہا ہے، ادھر کسی اور نوح خان کا لگ رہا ہے، سمجھ کنفیوژن ہو جاتا ہے کیا چل رہا ہے. وہاں ایک آواز آتی ہے، لوگوں کے دلوں پہ دھمک پڑتی ہے. اس سے محسوس کیا، یہ تو بالکل سامنے کی بات ہے، کوئی ایسی بات تو نہیں. اچھا وہ لوگ کریں کہ جن کے یہاں نہ کوئی تہذیب ہے، نہ کوئی ثقافت ہے، نہ کوئی طریقہ پایا جاتا ہو، نہ کوئی طریقت ہے، تو ان سے ہمیں کوئی شکوہ نہیں، اس لیے کہ وہ تو جاہل ہے، انہیں تو معلوم ہی نہیں ہے. لیکن وہ کرے کہ جس کے گھر پہ ثقافت نے سانس لینا سیکھا ہو، وہ کرے کہ جہاں تہذیب نے آنکھیں کھولی، ان کے ماننے والے اگر کرے تو پھر سوال بنتا ہے آپ کے اوپر. عزیزان من، ڈی جے کا ایفیکٹ اتنا برا ہے، اتنا برا ہے کہ اگر کوئی مریض کسی گھر میں ہے، اس کے گھر کے سامنے سے ڈی جے پہ نوحہ لگ رہا ہے، تو پھر اس مریض کو نکاح ہی نہیں، چاہے تو سکون تو بات ہی چھوڑ دی کہ چین سے سو نہیں پائے، وہ تو نارمل آدمی نہیں سو پائے گا، اسے نیند نہیں آئے گی، اس کی تو اور طبیعت خراب ہے. جو چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں نا، چھوٹے چھوٹے بچے، وہ بچے اپنی ماں کی آغوش میں ہمک جاتے ہیں، تھوڑی سی آواز سے چمک جاتے ہیں. ڈی جے پر بچوں کو کیا حال ہوگا، بے چین. کیا یہ امام حسین علیہ السلام کا طریقہ تھا؟ نہیں. امام حسین علیہ السلام اپنا قافلہ لے کے کربلا کی طرف روانہ ہے، جا رہے ہیں. تاریخ کربلا کہیں سے بھی اٹھا کر کے پڑھ لیجئے، جب امام آبادی سے گزرتے تھے تو اپنے ساتھیوں سے کہتے تھے کہ سواریوں کی رفتار کو کم کرو. اللہ اکبر. سواریوں کی رفتار کو کم کرو، گھوڑوں کی ٹاپوں کی آوازیں بہت زیادہ بلند نہ ہونے پائے. کسی صحابی نے آگے کہا مولا ہم جلدی سے گزر جائیں گے، کون سی بات ہے. مولا نے کہا ان جانوروں کی تیز آوازوں سے اگر کسی ماں کی آغوش میں کوئی بچہ ہمک گیا تو اس کا جواب کون دے گا؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر. معصوم امام کو اتنا خیال ہے، اتنا خیال ہے کہ گھوڑوں کی ٹاپوں کی دھمک سے کسی ماں کی آغوش میں پل رہے بچے کا دل اگر دھمک گیا تو اس کا کون جواب دے گا؟ اسی امام کے نام پر اگر ڈی جے چلا کر کے نہ جانے کتنے جوانوں کے دل کو ہم دھمکا رہے ہو، بچوں کی بات چھوڑ دے، مریضوں کی بات چھوڑ دے، جوانوں کی نیندیں خراب کر رہے ہیں، اس کا جواب کون دے گا؟ صلوات پڑھے محمد والے محمد. عزیزان گرامی، یہ کربلا کی مقاصد، کربلا صرف اور صرف عزا خانوں کے طاق میں سجانے کا نام نہیں ہے. خدا را خدا را خدا را خدا را
مسلمانوں کا ایک طبقہ، بڑا طبقہ، جس طرح سے قرآن مجید کو جزدان میں رکھ کر کے اپنے گھر کی الماری کی زینت بنا چکا ہے، خدا را عزاداری حسین کو عزاخانوں کی صرف زینت مت بنانا۔ قرآن بھی لوگوں کو آگاہ کرنے کے لیے، زندوں کو سنانے کے لیے آیا تھا، اور آج بھی اسی کے لیے قرآن موجود ہے۔ عزاداری بھی انہی زندوں کے اندر حرکت پیدا کرنے کے لیے، ایک تحریک قائم کرنے کے لیے وفا کی جاتی ہے۔ لہذا زندگیوں میں عزاداری کو اتار کر کردار سے دنیا کے سامنے پیش کیا جائے۔ صلوات پڑھیں محمد والے محمد پر، محمد والے پہلے بہت زیادہ طویل گفتگو نہیں کرنی ہے۔ آج عزاداری کی مصروفیات ہے۔ امام حسین علیہ السلام کہاں سے ہمیں اور آپ کو خدا کے پاس کل بھی مجلس ہونی، امام کی شہادت ہم کل بیان کریں گے، لیکن آج ہم امام کی رخصتی بیان کرتے ہیں۔ امام حسین علیہ السلام کربلا کی زمین پر ہے، انشاءاللہ رخصتی میں امام نے، یہ رخصتی کے وقت بھی اس گھرانے کے بچوں نے کیا کیا پیغامات دیے ہیں، وہ انشاءاللہ کل کے بعد کی مجلسوں میں آپ لوگوں کے سامنے پیش کروں گا، اس لیے اسے بیان کرنے لگا تو اور بھی مجلس طویل ہو جائے گی۔ لیکن اسی رخصتی کے موقع پر مطلب ایک ایک لمحہ کربلا کا، خدا کی قسم بس اخذ کرنے کی ضرورت ہے۔ جیسے بلاغہ پڑھتے ہیں نا، جیسے قرآن مجید پڑھتے ہیں نا، ویسے کربلا بھی پڑھیں۔ کربلا بھی ہمارے لیے ہدایت ہے، درسگاہ ہے، عبرتگاہ ہے کربلا، مکمل پیغامات ہے کربلا میں۔ عزیزان کربلا امام حسین علیہ السلام، آپ عاشور کی شب کے قریب میں بیٹھے، عجیب ماحول ہے، ایک صحابی تیاریاں کر رہا ہے۔ تو شب عاشور امام حسین علیہ السلام نے اپنے ساتھیوں کو اکٹھا کر کے کہا کہ ہم چاہتے یہ ہے کہ تم لوگ اگر جانا چاہو، تم میں سے جو لوگ جانا چاہیں وہ آزاد ہیں، میں اپنی بیعت ان کی گردن سے اٹھا رہا ہوں، وہ جا سکتے ہیں۔ لوگوں نے جواب دیا مولا ہم نہیں جا سکتے۔ تو امام نے یہ کہا کہ تم گھبرانا نہیں، ہم تمہاری آخرت کی بھی ذمہ داری لے رہے ہیں، آخرت کو چھوڑ جائے۔ پھر بھی کوئی نہیں گیا۔ انہوں نے کہا ایک کام کرو، ہمارے گھر کے بچوں کا ہاتھ پکڑو، تمہیں اگر یہ خوف ہے لوگ سوال کریں کہ فاطمہ زہرا کے لال کو اکیلا چھوڑ دیا تمہیں، تو کہنا انہوں نے بھیجا ان بچے کی حفاظت کے لیے، کرنے لگا اب بھی نہیں۔ امام نے چراغ کھول کر، خدا کی قسم نہ جانے کون سی آگ روشن کر کے سونے کو بھی کھرا سونا بنا رہے تھے حسین۔ چراغ کو گل کر دیا۔ پھر امام نے کہا اگر تمہیں حیا آئے کہ کہیں میری نظر تمہارے اوپر پڑ اور میں تمہیں پہچان لوں، تو میں نے چراغ گل کر دیا ہے، چلے جاؤ۔ ساری تاریخ لکھتی ہے کوئی کہیں نہیں گیا، اور جب چراغ روشن ہوا تو سب نے اپنی اپنی تلواریں گردن پہ رکھی، ذاکرین پڑھتے ہیں کہ تلواریں گردن پہ رکھی اور کہا مولا اگر 70 زندگیاں بھی ہمیں ملے تو ہم آپ پر قربان کریں۔ ایسے ایسے صحابی، ایسے صحابی۔ اب جی امتحان دیکھا نا آپ نے، اب انصاف سے بتانا، تبھی تو امام حسین نے جملہ کہا نا کہ جیسے مجھے صحابی ملے ویسے نہ میرے بابا کو ملے، نہ میرے نانا کو ملے، نہ میرے بھیا کو ملے۔ ان سے زیادہ ایک دم کھڑے صحابی ہیں امام حسین کے ساتھ۔ ایسے صحابی میں اگر کسی ایک صحابی کا لاشا اٹھانا پڑے تو حسین کے دل سے جا کے سوال کر، کتنے پر اعتماد تھے امام حسین علیہ السلام۔ جناب مسلم بن اوسجہ کا لاشا، جناب حبیب بن مظاہر کا لاشا، جناب جون کا لاشا، جناب وہب کلبی کا لاشا، ایک ایک ایسے ایسے صحابی کہ جن لوگوں نے چراغ گل ہونے کے بعد بھی
اپنے قدم کو باہر نکالا، ایسے لوگوں کا لاشا اٹھایا۔ پھر امام حسین علیہ السلام اس مرحلے پر پہنچتے ہیں کہ جہاں پر جناب قاسم کا لاشا اٹھانا پڑتا ہے، جہاں امام کو جناب اور محمد کا لاشا اٹھانا پڑ رہا ہے، جہاں امام کو جوان بیٹے علی اکبر کا لاشا اٹھانا پڑ رہا ہے۔ عزادارو، قیامت تو اس گھڑی آ گئی کہ جب امام نے 6 ماہ کے بچے کا لاشا اٹھایا۔ روئے زمین پر ایسا اتنا غریب باپ نہیں نظر آیا کہ جو لاشوں پہ لاشیں اٹھا چکا ہو اور پھر اپنے 6 ماہ کے بچے کا بھی لاشا اٹھا رہا ہو۔ عزادارو، اب نہ تو کوئی یاور ہے، نہ کوئی انصار ہے، نہ کوئی مددگار ہے، کوئی بھی موجود نہیں ہے۔ اب کوئی قریب میں نہیں ہے۔ ایک مرتبہ امام دائیں دیکھتے ہیں، ایک مرتبہ بائیں دیکھتے ہیں، کوئی نظر نہیں آتا۔ مولا حسین کربلا کی زمین پر ذاکرین پڑھتے ہیں کہ کہہ رہے تھے مولا ہے میرے عباس تمہارا آقا تنہا ہے، تم کہاں ہو؟ اے میرے علی اکبر تمہارا بابا تنہا ہے، تم کہاں ہو؟ اے میرے اولو محمد تمہارا بابو تنہا ہے، کہاں ہو؟ اے میرے قاسم تمہارا چچا تنہا ہے، تم کہاں ہو؟ اے میرے حبیب، میرے بچپن کے دوست، اب یہ تیرا حسین تنہائی کا شکار ہو چکا ہے، اب یہ حسین نجار رہا ہے۔ عزادارو، امام حسین علیہ السلام نے خیمے کا رخ کیا، خیمے میں داخل ہوئے۔ جیسے ہی امام حسین کا قدم خیمے کے اندر داخل ہوا، قدم کا داخل ہونا تھا، بیویوں میں کوہرام برپا ہو گیا۔ بیویاں گریا کرنے لگی۔ میں سوال کروں بیویوں کیوں گریا کر رہی ہو، کیوں رو رہی ہو؟ ابھی تو حسین زندہ ہے۔ ارے صبح سے مصائب ہو رہے ہیں، لیکن یہاں وجہ یہ ہے نا، صبح سے جو خیمے میں آیا ہے پھر نکلنے کے بعد واپس نہیں آیا۔ اب حسین کا قدم آ رہا ہے، اس کا مطلب حسین بھی ہم سے زندہ۔ عزادارو، امام حسین علیہ السلام نے قدم خیمے میں رکھا ہے نا، بیویوں میں کوہرام برپا ہو گیا۔ جیسے کوہرام تھوڑا سا تھما، امام حسین علیہ السلام نے کہا اے میری ماں کی کنیز فضا، جاؤ وہ صندوق لے آؤ، میری ماں فاطمہ زہرا نے تمہارے پاس امانت کے طور پہ رکھا ہے، جس میں انہوں نے اپنے ہاتھوں سے کرتا سلا تھا۔ عزادارو، جناب فضا جب وہ صندوق لینے بڑھی تو شہزادی زینب نے کہا ارے ماں کی کنیز فضا آپ کہاں جا رہی ہے؟ کہا وہ صندوق لینے جا رہی ہوں جس میں شہزادی نے اپنے ہاتھوں سے امام حسین کا کرتا سلا تھا، وہ کرتا لینے جا رہی ہوں۔ شہزادی زینب کہتی ہے فضا تم یہ کیوں نہیں کہتی کہ میرے بھیا کا کفن لینے جاتے میرے بھیا کا کفن لینے جا رہی ہوں۔ عزادارو، قیامت کا ماحول ہے۔ امام حسین علیہ السلام ایک ایک بیوی سے رخصت ہو رہے ہیں۔ اے میری بہن کلثوم، تجھ پر حسین کا سلام، بہن زینب تجھ پر حسین کا سلام ہے، میری ماں فضا آپ پر بھی حسین کا سلام۔ ایک ایک بیویوں کو سلام کرنے کے بعد سید سجاد کے قریب آ کے کہتے بیٹا سجاد تجھ پر بھی حسین کا سلام ہو۔ عزادارو، سید سجاد تڑپ گئے، کہا پھوپھی اماں میرا عصا لے کر کے آئیے، میری تلوار لے کر کے آئیے کہ ہم صبح سے دیکھ رہے ہیں میرا بابا لاشے پہ لاشا اٹھا کر کے لا رہا ہے۔ اے عزادارو، سید سجاد نے کہا یہ کیسے ممکن ہو کہ بیٹا جوان موجود ہو، اس کا بابا جا کر کے جنگ کرے۔ امام حسین نے کہا بیٹا سجاد صبر سے کام لو، تمہیں ابھی اس کی بڑی سربراہی کرنی ہے، تمہیں پیغامات کربلا کو عام کرنا ہے، تمہیں پیغامات کربلا سے لوگوں کو آشنا کروانا ہے۔ عزادارو، امام حسین علیہ السلام اب خیمے سے باہر نکلنا چاہ رہے ہیں۔ امام حسین علیہ السلام خیمے سے باہر نکلنا چاہ رہے ہیں۔ خیمے کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، امام حسین کا دامن پکڑ کے امام کو روک لے رہے ہیں، کہتے ہیں بچوں مجھے خدا کی بارگاہ میں جانا ہے، مجھے چھوڑ دو، ہم یہاں رک نہیں سکتے۔ عزادارو، تاریخ کربلا
اللہ لعنت اللہ علی قوم انا للہ و انا الیہ راجعون رضم قضائه و تسلیم ماتم حسین